ناظرین گرامی، جزیرہ عرب میں اسلام دشمن طاقتوں نے علیحدہ علیحدہ فرزندان اسلام سے جنگیں کی اور ہمیشہ ان کو منہ کی کھانی پڑی، جبکہ غزوہ خندق کی امتیازی شان یہ ہے کہ اس غزہ میں ساری دشمن قوتوں نے متحد ہو کر مرکز اسلام مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے مروج اور روایتی طریقوں سے ہٹ کر ایک انوکھا طریقہ اپنایا، جس نے کفار کے اس لشکر جرار کو ذہنی طور پر ششدر اور مرعوب کر دیا۔ کفار چند ایام وہاں گزارنے کے بعد رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا محاصرہ اٹھا کر بے نیل و مرام واپس لوٹ گئی۔ اس غزہ کی سب سے انفرادی خصوصیت یہ تھی کہ دشمنان اسلام کے جارحانہ حملوں کی یہ آخری کڑی تھی۔ اس کے بعد وہ کبھی مرکز اسلام پر حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکی، بلکہ انہیں ہمیشہ دفاعی جنگیں لڑنے پر اکتفا کرنا پڑا۔ مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس منفرد چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، یہ غزوہ 5 ہجری کی ماہ ذی قعدہ بمطابق فروری 627 میں وقوع پذیر ہوا۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں 4000 پیدل فوجی، 300 گھڑ سوار اور 1500 کے قریب شتر سوار اونٹوں پر سوار شامل تھے۔ دوسری بڑی طاقت قبیلہ غطفان کی تھی، جس کے 1000 سوار تھے۔ اس کے علاوہ بنی مرہ کے 400، بنی شجاع کے 700 اور کچھ دیگر قبائل کے افراد شامل تھے۔ مجموعی طور پر تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی تھی، جو اس زمانے میں اس علاقے کے لحاظ سے ایک انتہائی بڑی فوجی طاقت تھی۔ یہ فوج تیار ہو کر ابو سفیان کی قیادت میں 627 میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئی۔ ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام کے مطابق مدینہ منورہ کا رخ کیا تھا، اس لیے چند دن کے اندر اندر مدینہ منورہ کے پاس 10,000 سپاہ کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا۔ اتنا بڑا لشکر تھا کہ غالباً مدینہ منورہ کی پوری آبادی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو ملا کر بھی اس کی برابر نہیں تھی۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے لشکر کی اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورے کے لیے طلب فرمایا۔ حالات بڑے نازک تھے، ایک چھوٹی سی بستی پر اتنے بڑے لشکر کی یلغار کیسی روکی جائے؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو فارس ایران سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ملک فارس میں جب کوئی دشمن یوں حملہ کرنے کی نیت سے دھاوا بول دیتا ہے تو ہم اپنے شہر کے ارد گرد خندق کھود کر اس کے پیش قدمی کو روک دیتے ہیں۔ ارشاد ہو تو مدینہ منورہ کے گرد بھی خندق کھود دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو بہت پسند فرمایا اور شہر کے اس جانب جدھر سے حملے کا خدشہ تھا، خندق کھودنے کے لیے نشانات لگا دیے گئے۔ ہر 10 آدمیوں کو 40 گز خندق جو 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری ہو کھودنے کا فریضہ سونپا گیا۔ خندق کھودنے کے کام میں سب مسلمان شریک تھے، کوئی بھی مستثنا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک میں کدال لائے، اپنے غلاموں کے دوش بدوش خندق کھودنے میں مصروف تھے اور مٹی اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے۔ بہرحال اس لشکر سے مقابلے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 3000 مسلمانوں کی نفری لے کر تشریف لائے اور کوہ سلا کی طرف پش کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی۔ جب مشرکین حملے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مدینہ منورہ کے درمیان حائل ہے، تو مجبوراً انہیں محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ گھروں سے چلتے وقت اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، کیونکہ دفاع کا یہ منصوبہ خود ان کی بقول ایک ایسی چال تھی جس سے عرب واقف ہی نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے اس معاملے کو سرے سے اپنے حساب میں داخل ہی نہیں کیا تھا۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت جن میں عمر بن عبدود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ موجود تھے، ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور سلے کے درمیان میں چکر کاٹنے لگے۔ ادھر سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے گھوڑے کدائے تھے اسی قبضے میں لے کر ان کے واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عامر بن عبدود نے مبارزت کے لیے للکارا تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی مشرکین بھاگ کر خندق پار چلے گئے۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا۔ غزوہ احزاب کے دوران سخت سردی، معاشی ابتری اور مسلسل فاقوں کے باوجود مسلمانوں کے ثابت قدمی، عالی حوصلگی، جنگی چالوں اور تدبیروں کی وجہ سے کفار پہلے ہی پست ہمت ہو چکے تھے کہ جہاد کی برکت سے اللہ کی مدد آ پہنچی اور تند و تیز ہوائیں چلنے لگی، جن سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے۔
ہانڈیاں الٹ گئی، جانور بدکنے اور ہلاک ہونے لگے۔ اس آندھی کی وجہ سے کفار بھکلا گئے۔ ابو سفیان نے قریش کو جمع کیا اور کہا کہ پانی اور رسد ختم ہو گئی، سردی زوروں پر ہے، آندھی نے تباہی مچا دی ہے اور بنو قریظہ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ان حالات میں یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، اور اونٹ پر سوار ہو کر اکیلا ہی واپس روانہ ہو گیا۔ اس کے پیچھے سارے قریش بھی چل دیے۔ بنو غطفان نے سنا تو وہ بھی بھاگ کھڑے ہوئے اور یہودی بھی واپس لوٹ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو فتح اور نصرت سے نوازا اور کفار نے شکست کھائی۔ ہمارا اور آپ کا یہ پکا ایمان ہے کہ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنے رحمت کی بارش کر دے گا اور ہمیں اندھیری راستوں میں سے ایسے نکال دے گا جس کی ہمیں امید بھی نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔